نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سفر معراج کرایا اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ سفر کا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، اور دوسرا حصہ معراج کا مسجد اقصیٰ سے وہ عند سدرۃ المنتہیٰ وہ دوسرا حصہ تھا۔ تو مسجد اقصیٰ شروع سے ہی ہر مذہب ہر جماعت کے نزدیک یہ مقدس محترم رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے تعمیر کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ مختلف ادوار آتے رہے، مسجد شہید ہوتی رہی، کبھی زلزلے آئے اور کبھی حوادث زمانہ کی وجہ سے، اور ایک دفعہ مسجد کو ایک یہودی نے آگ بھی لگائی، تو تعمیرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ مقدس سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن، 70,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام اس مقدس سرزمین پر آئے اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین کو اپنی پیشانیوں سے، اپنی آواز سے اس کو آباد رکھا۔ اور اقصیٰ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ سب سے دور، دوسرا ہے سب سے اعلیٰ۔ اور سب سے دور یعنی کہ مسجد اقصیٰ یہ مکہ مکرمہ سے دور تھی، تو اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے کہ سب سے دور۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سب سے اعلیٰ، کہ اس وقت جتنی بھی عبادت گاہیں تھیں ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اس کو حرم قدسی بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سرزمین پر حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام وہ اس سرزمین پر تشریف لائے اپنی دور کے اندر، اور اپنا وقت پورا کر کے وہ اللہ کے ہاں واپس چلے گئے۔ تو یہودیوں کا نظریہ ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کے اندر ہیکل سلیمانی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا، تو مسجد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی کو اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے جو مرکز چاہیے تھا وہ مسجد ہوتی تھی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اپنا مرکز مسجد کو بنایا، مسجد تعمیر فرمائی، بیت المقدس، اور اسی کے اندر انہوں نے اپنا ایک حجرہ بھی بنایا ہوا تھا، رہائش گاہ تھی، اور اسی کے اندر ہی آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو، اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ادھر ہی کیا کرتے تھے۔ تو ہیکل کہتے ہیں رہائش گاہ کو، محل کو، اور گھر کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو گھر تھا، اندر کمرہ ہوتا، حجرہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا، اسی کو آج کل یہودی ہیکل کے نام سے، ہیکل سلیمانی اس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ ادھر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا، اسی کو گرا کر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا، اور کئی صدیاں پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ تو پھر پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کی تعمیر کے بعد پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام کی تعمیر کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں
مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، ان دونوں کی تعمیرات کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ ان دونوں مساجد کی تعمیرات کے درمیان ہے۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی، نماز کی فرضیت کے بعد ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا ایمان اور حصہ اور مقدس ترین جگہ ہے۔ دنیا میں 3 مساجد ہیں، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 مساجد پوری امت مسلمہ کے نزدیک مقدس ترین، محترم ترین جگہ ہیں، اور ان کی طرف سفر کرنا یہ مسنون ہے اور سنت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ممنوع مکروہ یا ایسا عمل نہیں ہے۔ ویسے حضور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کسی مسجد کی طرف سفر کرو، لیکن ان 3 مساجد کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جا کر ان کی روح قبض کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے اور ان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ مارا، اور اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ کو پھوڑ دیا، ایک آنکھ خراب ہوگی۔ اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو مرنا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے میرا یہ حشر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو پھر اسی طرح کر دیا جس طرح کہ پہلی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ آپ ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال ہم مزید زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنا تو فرمایا کہ اے اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ پھر موت ہے، فرمایا کہ اتنا طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی موت ہے، تو میں ابھی ہی مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ میری روح بیت المقدس کے اتنی قریب، حرم قدسی کے اتنی قریب قبض کی جائے کہ جتنا کہ ایک آدمی ہاتھ سے پتھر پھینکتا ہے، جتنی دور وقفے تک وہ پتھر گرتا ہے، اتنا میں قریب ہوں بیت المقدس کے، حرم قدسی کے، تو پھر آپ میری روح کو قبض کر لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت وہاں پر ہوتا تو میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا کہ جو بیت المقدس کے راستے میں ایک کونے پر ہے، سرخ ٹیلے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ایک جانب، بیت المقدس کے راستے میں ایک جانب ہے۔ تو بیت المقدس شروع سے ہی مسلمانوں کا، تمام امت کا ایک محترم مقدس جگہ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا، بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور یہودیوں نے بیت المقدس کی چابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے کی۔ اور اسی طرح عظیم مسلمان حکمران جرنیل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن لڑائی کے بغیر کیا، اس کو تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا، کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر 70,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے ادوار کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کیا، پھر اللہ کے ہاں واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے بھی اس کی تقدس کو، حرمت کو پامال نہیں کیا، لیکن یہ یہودی اتنی بدبخت، اتنی ملعون ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود سے بڑھ کر کسی کو نہیں پاؤ گے۔ شد الناس فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا
اہل ایمان کا، اسلام کا و یہودی ہے۔ تو یہ اتنے بدبخت ہیں، انہوں نے کئی دفعہ اس کے تقدس کو پامال کیا اور تباہ و بربادی کے ایسی مثالیں قائم کی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ایسی عجیب عجیب حالات سامنے آ رہے ہیں کہ کتنا ان یہودیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسپتالوں کو، مساجد کو، عبادت گاہوں کو انہوں نے بمباری کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون کا جسد واحد اشتکا عینہ اشتکا کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان تمام ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اگر آنکھ کو درد ہوتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ تو فلسطین ہمارے جسم کا حصہ ہے، فلسطین کے مسلمان ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ ان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت مسلمہ کو درد پہنچتی ہے۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ فلسطین کے مسلمان پوری امت مسلمہ کا ایک فرضی کفایہ ادا کر رہی ہیں، ایک فرض ادا کر رہی ہیں۔ وہ بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کی زبانوں پر بھی زخمی حالت میں ہیں اور انتہائی سخت تکلیف میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا نام ہے، اور ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانوں پر گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ تو فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کل اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھیں گے، ان حالات میں جیسے حالات گزر رہے ہیں، ان حالات میں جتنا آدمی، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی وسعت دی ہے، جس شعبے میں بھی ہے، وہ اپنے اس شعبے کے مطابق، اس طاقت کے مطابق ہر میں کشتی کی اس جہاد میں، اس جنگ میں ضرور حصہ لے، اپنا حصہ ڈالے۔ اپنا سب سے پہلا کام کہ ہم سب مل کر ہر میں کشتی کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور دوسرا، مالی تعاون کریں۔ اور تیسرا، جو ہمارے حکمران ہیں، اتنی بڑی ہماری سلطنتیں ہیں، اتنی ممالک ہیں، اتنی پاور ہے، معاشی، ایٹمی، ہر لحاظ سے، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اس کو سمجھیں۔ وہ اپنی وہ نہ کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں، مذمت تو ہم جیسے کمزور لوگ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے وہ عملی کام کریں، وہاں جا کر اس کو 2 لفظ ہی بول دیں تو ان کے 2 لفظ سے ہی کام ہو جائے گا۔ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہمت اور توفیق دے، ہم ان یہودیوں سے حرم قدسی کو، بیت المقدس کو وہ آزاد کرائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں جو مجاہدین قربانیاں کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو قربان کر رہے ہیں، مالوں کی، اولاد کی، جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم میں سے کوئی سیدنا فاروق اعظم کا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا کوئی جانشین پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔